اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، آج ہم لوگ دین سے بہت زیادہ دور ہیں۔ پہلے زمانے میں لوگ دین سے، علم سے بہت زیادہ قریب تھے۔ اتنے قریب تھی کہ اس زمانے کے چور بھی بڑے عالم ہوا کرتے تھے۔ ایک واقعہ نظروں سے گزرا، سوچا آپ حضرات سے شیئر کر لوں۔ امام جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے انطاکیہ سے نقل کیا ہے کہ قاضی شہر تھے۔ قاضی ویسے بھی حشاش و بشاش رہتے ہیں، پہلے زمانے کے تھے، تو انہیں سوجا کہ چلو اپنے کھیتوں کا معائنہ کر کے آئیں۔ تو وہ چلے اپنے کھیتوں کی طرف معائنہ کرنے کے لیے، جا کر دیکھیں کہ کیا حالات ہیں۔ تو جیسے ہی وہ چلے گئے کھیتوں میں معائنہ کر کے لوٹ رہے تھے، ایک چور نے انہیں پکڑ لیا۔ چونکہ چور، ڈاکو یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے دل میں کسی کے لیے رحم نہیں ہوتا، بس وہ اپنا ہی سوچتے ہیں۔ ویسے بھی آج کل انسان اپنا ہی سوچتا ہے، گویا پہلے کے مقابلے میں آج کا انسان چور اور ڈاکوؤں کی طرح مطلب سے جی رہا ہے۔ الغرض مگر بڑے ایماندار ہوا کرتے تھے چور۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ بڑے ڈاکو تھے، مگر ان کے قوانین تھے لوٹنے کے کہ وہ کسی عورت کو نہیں لوٹتے، کسی بوڑھے کو نہیں لوٹتے، کسی بچے کو نہیں لوٹتے۔ اور جس قافلے کے اندر، کیونکہ قافلہ وار پہلے چلا کرتے، عورتیں ہوتی اس قافلے کو نہیں لوٹتے۔ الغرض تو امام جوزی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ چور نے جب پکڑا، کہا کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے شرافت سے ہمارے حوالے کر دیجئے، ورنہ بڑی مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا، ارے اللہ کے بندے، میں عالم آدمی ہوں اور قاضی شہر ہوں، اور کیا تو نے وہ حدیث نہیں سنی کہ دین اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ دے اس نے بغاوت کی۔ تو چور کہنے لگا، حضرت آپ ہمیں یہ حدیث نہ سنائیں، پہلے تو یہ حدیث مرسل ہے، اور جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں اس آدمی کے متعلق جو قلاش ہو، یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں، یعنی بڑا مجبور، لاچار ہو، کھانے کے لیے فاقے ہوں، کچھ نہ ہو، فاقوں کی زندگی ہو، اگر وہ کسی کو لوٹتا ہے تو وہ اس حدیث کے زمرے میں نہیں آئے گا۔ اور کہا، مجھے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے یہ حدیث پہنچی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر پوری دنیا خون بن جائے اور اس میں ایک مومن ہو، اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہ ہو، تو وہ اس کے لیے حلال ہے۔ تو چور نے کہا کہ مجھے یہ بھی حدیث پہنچی ہے کہ جب اضطراری کی حالت میں ہو، خاندان کی طرف سے، گھر والوں کی طرف سے، تو اپنے بھائی کا مال بھی حلال ہو جاتا ہے۔ وہ قاضی شہر لاجواب ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے لیے کچھ تو رحم کرتا۔ انہوں نے کہا کہ بحث مت کیجیے، اگر زیادہ بحث کریں گے تو آپ کے لیے برا ہوگا، جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے وہ نکال کر دے دیجیے۔ الغرض وہ کہنے لگی کہ فی الحال تو میرے پاس کچھ نہیں ہے، آپ مجھے تھوڑی مہلت دیجیے، کھیتوں میں میرے غلام اور خادم کام کر رہے ہیں، جو انہوں نے غلہ نکالا ہے وہ لا کر میں آپ کے حوالے کر دوں گا۔ تو چور نے کہا، ہرگز نہیں، میرے ہاتھ سے چھوٹنے کے بعد آپ دوبارہ لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ تو قاضی صاحب نے فوراً کہا، میں قسم دیتا ہوں، میں اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ میں دوبارہ ضرور لوٹ کر آؤں گا۔ تو چور بڑا شاطر تھا، اس نے کہا، آپ کی قسم کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کیونکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے مجھے حدیث پہنچی ہے کہ استرائی میں کھائی ہوئی قسم اس کا کوئی اعتبار نہیں، لا اعتبار لہو ہے۔ تو قاضی شہر کہنے لگی، یہ عجیب مسئلہ ہے، میرے ہر حدیث کا بھی یہ جواب دے رہا ہے۔ تو کہنے لگا کہ شرافت سے جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ نکال کر برائے مہربانی دے دیجئے، ورنہ آپ کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اب چونکہ ہر سوال کا جواب اس کے پاس تھا، تو لامحالہ قاضی صاحب نے سب کچھ دے دیا شلوار کے علاوہ۔ تو چور نے کہا، شلوار بھی اتار کر دے دیجیے۔ تو قاضی نے کہا کہ اللہ کے بندے، شلوار میں کیسے اتاروں گا، بے ستر ہو جاؤں گا۔ ستر کو ڈھکا رکھنے کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
حکم بھی فرمایا اور کہا کہ جو سطر دکھائے وہ ملعون ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر لعنت ہے، اور ابھی تو نماز کا بھی وقت ہو رہا ہے۔ تو چور نے کہا حضرت جو آپ سطر کی بات کر رہے ہیں، پہلے تو نماز پڑھنے کا آپ نے کہا کہ یہ حدیث سندن درست نہیں ہے، اگر مان بھی لیا جائے، اس حدیث کو درست بھی مان لیا جائے، تب بھی امام شافعی، امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک سطر کا ڈھکا ہوا ہونا نماز کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے۔ امام لوگوں کے درمیان جو بے سطر ہے، لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ اگر بڑی لمبی حدیث ہے اور اس کے اندر بحث بھی ہے، اور کہا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی ہے کہ کپڑا نہ ہو تو امام انسان نماز پڑھ سکتا ہے، البتہ کھڑے ہو کر نہ پڑھے، بیٹھ کر پڑھے، اور دور دور پڑھے، اتنا دور کہ ایک دوسرے کی سطر نظر نہ آئے۔ اور یہاں پر اور جہاں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کا سوال ہے، لعنت کی بات ہے کہ وہ شہوت کی وجہ سے نگاہ ڈالنے سے لعنت کا مستحق ہوگا، اضطراری کی حالت میں نہیں۔ اور یہاں پر شہوت کا کوئی سوال نہیں پڑتا، آپ اضطراری حالت میں ہیں، آپ بس اپنا کام کیجئے، اپنا مال پورا میرے حوالے کیجئے۔ تو قاضی شہر اب تو بالکل لاجواب ہو گئے، اور پورا اپنا ساز و سامان شلوار کے ساتھ نکال کر دیتے ہوئے کہنے لگے، ارے قاضی اور مفتی تو تجھے ہونا چاہیے تھا، ہم تو یہاں جھک مار رہے ہیں۔ یہ کہہ کر لاہور پڑھتے ہوئے قاضی شہر نکل گئے۔ یہ تھے پہلے زمانے کے چور کہ اپنے وقت کے قاضی شہر کے کی باتوں پر دلیلیں پیش کر رہے ہیں۔ اور آج ہم لوگ ہیں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی علم عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں دین پر چلنا ہم تمام کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔